کوئی بھی آج سننے والا وہ اگر چیک کرنا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ تر ہیپی رہتا ہے یا نہیں، وہ کیسے چیک کرے؟ جیسے ہی اس کے پاس یہ میرا میسج پہنچا کتابوں کا کہ یہ ریڈنگز پہ اویلیبل ہے، وائس میسج آ گیا، ساتھ میں 2-4 گالیاں بھی تھیں. تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو ویلنس کا، ہیپینس کا، اور میری یہ حالت اس ملک نے کر دی ہے. دنیا میں جو سب سے سستی ترین چیزیں ہیں نا بغیر پیسوں کے ملتے ہیں، وہ یہ ہیپینس ہے. جب میں نے ایسے کیا تو اس نے کہا یار خالد جمشید تو خوش ہے یار، تو یہ ہارمونز ریلیز کرنا شروع. واہ واہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. میرے ساتھ میرے بڑے پیارے دوست خالد جمشید صاحب موجود ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو خالد صاحب کے ساتھ دوستی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ماڈل ٹاؤن پارک ہے، اور ایک عرصے سے یہ بھی واک کر رہے ہیں. میں بھی ان کا واک فرینڈ ہوں، یعنی وہ بیچ میٹ ہوتا ہے، کامنر ہوتا ہے، اس طرح ایک واک فرینڈ ہوتے ہیں. تو ہمارے کسی دوست سے تو ویسے بڑے پیار سے اس کا نام واقعہ رکھ دیا، واقعہ کہ جو واک اکٹھے کرنے والے ہیں سارے. اور یہ بڑا ایکٹیو ہمارا سارا سرکل ہے دوستوں کا، جس کو چاولہ صاحب، سلمان عابد صاحب اور باقی دوست بھی اس میں موجود ہوتے ہیں. شام کو یہ سارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں، واک کرتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں. میں یہ بھی کہوں کہ یہ ایک کتھارسس کا سورس بھی ہے. ہم سب جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں سے تھکے ہارے یہاں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی غم جوئی کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھوں کو کم کر دیتے ہیں، خوشیوں کو بڑھا دیتے ہیں. خالد صاحب کا دوسرا کمال یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے والے انسان ہیں، ایک کمال کے اچھے رائٹر ہیں، اور کئی طرح کے فن اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں. یہ رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مینجمنٹ کے بھی گرو ہیں اور سیلف ہیلپ کے بڑے اچھے کوچ ہیں. بائی چوائس اور پیشن کے ساتھ یہ ہیپینس اور ویلنس کے ٹاپک کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ لیکچرز بھی دیتے ہیں. میرا ان کے ساتھ جو ماڈل ٹاؤن واک کرنے کے علاوہ جو دوسری دوستی کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ کتابیں ہی ہیں. اور وہ کتابوں میں بالخصوص جو موضوع ہے وہ ہیپینس کا موضوع ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ود دی ٹائٹل ہیپینس دنیا میں 23,000 کتابیں آج تک پرنٹ ہو چکی ہیں، اور یہ 23,000 کتابیں دنیا میں بہت پڑھی جاتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ہیپینس پہ جو کتاب خالد بھائی سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے، جس کو سب سے زیادہ چاہا جاتا ہے، وہ دلائی لاما کی کتاب ہے. ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہر بڑے دانشور نے، وہ سوکریٹس سے شروع کریں اور آج کے جدید برٹن رسل تک آئیں، سب لوگوں نے اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے. ہیپینس پہ بے شمار کتابیں، لٹریچر موجود ہیں. میری اپنی لائبریری میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے 80 سے زیادہ کتابیں ہیپینس پہ موجود ہیں، اور اس موضوع پہ میں نے بہت پڑھا، بہت سمجھا. آپ کو بتاتا چلوں یہ ہماری سیریز ہے دراصل، اور یہ سیریز ایک ریکارڈنگز کا، بات چیت کا، آپ کے ساتھ گپ شپ کا، میرا خالد صاحب کا اس آئیڈیا کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ خالد صاحب کی ایک بڑی شاندار کتاب چند دن پہلے ریڈنگز نے پرنٹ کی، اور اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے دی ونڈ فال آف ہیپینس. کمال کی کتاب ہے، یقین کریں، ایک پورا اس کے ساتھ فلسفہ جڑا ہوا ہے. اس کتاب میں سے میرا خیال ہے کتنی کتابیں اور کتنے آئیڈیاز نکل آتے ہیں میری پسندیدہ کتابوں میں سے. اور ہم نے اسپیشلی پھر اس کے لیے وال ریڈی کی، اس کتاب کے لیے یہ ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا خالد صاحب کو کہ یہ آپ کے لیے ہم نے ایک وال ریڈی کر کے ایک سیریز آپ کے ساتھ ہم ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آج کا ہمارا موضوع، کیونکہ یہ میں نے کہا سیریز ہے، تو سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے ہیپینس ہوتی کیا ہے، اور کچھ لوگ ہیپی ہوتے ہیں، کچھ کیوں نہیں ہیپی ہوتے، کیا جو اکثر دکھی رہتے ہیں وہ ہیپی ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کیا ہیپینس کو بھی میئر کیا جا سکتا ہے، ہیپینس کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے. کوئی ہیپی نہیں ہے تو کیسے سمجھے وہ ہیپی کیوں نہیں ہے. پھر ہیپینس کیا باہر جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ ہوتی ہے، انٹرنل فیکٹر کے ساتھ ہوتی ہے. پھر ایک نئی ٹرم دنیا میں متعارف ہوئی ہے، وہ ہے ہیپی ہارمونز کے نام سے. یہ 4 ہارمونز ہیں جو باڈی میں پروڈیوس ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں. تو اس سارے کے سارے سبجیکٹ پہ ہم صرف کیا لیجئے ایک چیپٹر 1 ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. خالد صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ شجیش. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس طریقے سے پتہ ہے کہ 80,000 کتابیں اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، اور تاریخ اس چیز کی شاہد ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سوکریٹیز ہی کہتا ہے، ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ دی اونلی پرپز آف لائف از ہیپینس. تو مطلب اتنی بڑی بات کر دینی، یہ ہم مذہب سے اگر ہٹ کے یا کسی اور چیز سے ہٹ کے بات کریں تو ہیپینس جو ہے وہ بیسک ایک تھیم ہے زندگی کا. دیکھیں ہزاروں سالوں سے جب سے انسان پیدا ہوا تو اس کا پرپز کیا ہے، چاہے وہ پیٹ کی ہیپینس ہے، چاہے وہ برین کی ہیپینس ہے، چاہے فیملی کی ہیپینس ہے. تو ہیپینس تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آپ اس پہ جتنا بولتے جائیں گے وہ ٹاپکس نکلتے جائیں گے. اچھا، بڑا سادہ الفاظ میں یا آپ کہہ لیجیے نفسیات کی روشنی میں
हैप्पीनेस की डेफिनेशन कैसे की जा सकती हैप्पीनेस को अगर डिफाइन करें तो ये एक सिंपल सा एक इमोशन है, पॉजिटिव इमोशन है. दिस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. वी कॉल इट एज अ मिक्स ऑफ अ फ्यू थिंग्स. ये आपके सामने लगा है, सेटिस्फैक्शन है, डिलाइट है, ब्लिस है, आपके सेंस ऑफ अचीवमेंट है, मीनिंगफुलनेस है, और ये चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं, ये जो आपके हैप्पी हार्मोन्स को पैदा करती हैं और आपको एक पॉजिटिविटी का एलिमेंट. देखें पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है. पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कहती है कि आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें जो पॉजिटिव आपके अंदर हैं. लाइक अक्सर लोग कहते हैं यार मेरे पास तो कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. आपके पास बहुत कुछ है. एक गरीब से गरीब आदमी जो है उसके पास भी इतना कुछ है. शाह जी, ये मेरे 2 हाथ हैं, बाजू हैं, आंखें हैं, मेरा दिमाग है, मेरी टांगें हैं. इतने बड़े एसेट्स हैं, लोगों को उसका इस्तेमाल का तरीका ही नहीं आता. वो कहते हैं मेरे पास कख नहीं है. बड़ा कुछ है. अगर हम देखें, अगर हैप्पी आपने रहना है, ये पॉजिटिव सोच है जो हैप्पीनेस लेके आती, तो वो कहती है कि इंसान जो है वो उसके अंदर सारा कुछ मौजूद है. लेकिन ये है कि एक बड़ी बात मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि हैप्पीनेस ओनली हैपन्स व्हेन यू लेट इट हैपन. जब तक खुशी को आप अपने अंदर नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आने नहीं देंगे. खुशी बड़ी बड़ी सियानी चीज़ है. बिल्कुल सही. खुशी एक बड़ी सियानी चीज़ है. वो एक जिसको कहते हैं ना कि आप उसको चुटकी मारेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी. हाँ. आप दरवाज़ा बंद रखेंगे तो वो इंतजार करेगी बाहर बैठी कि यार मुझे अंदर आने दो भाई, मैं बाहर खड़ा हूँ. बिल्कुल ठीक है. तो वो हमारे पे है कि हम एक चीज़ को यहाँ पे रख लें या उसको यहाँ पे आने दें. बिल्कुल ठीक है. हम उसको यहाँ पे रखते हैं. ठीक है. हम जो उसके पीछे जो अंधेरा है हम उसकी तरफ देखते हैं. बिल्कुल ठीक. हम उसके आगे जो चमक है, रोशनी, उसको नहीं देखते. बिल्कुल सही. जब हम इस रोशनी को यहाँ पे लेके आएंगे शाह जी, तो क्या होता है कि आपके सारे ब्रेन के सारे दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं. वाह. आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका लोगों से रवैया, इम्कानात, अपॉर्चुनिटीज, हर चीज़ खुलना शुरू हो जाती है. अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ना जी बड़ा ज़्यादा, जब भी हम हैप्पीनेस को मैंने एज सब्जेक्ट पढ़ा के भी देखा क्लासेस में और एज गेस्ट स्पीकर भी मुझे इस मौजू पे बहुत ज़्यादा बुलाया गया. एक सवाल पूछा जाता है. सवाल ये है कि सर हमने खुशी को तो जोड़ा होता है ख्वाहिश के साथ, डिज़ायर के साथ. जब वो डिज़ायर पूरी नहीं हो रही तो हम कैसे खुश हों? देखें ये बड़ी ही एक कॉमन सी मिथ है शाह जी. देखें बात अगर आप एक्सपेक्टेशंस या एंटिसिपेशन पे चलते हैं, वो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ हैप्पीनेस. कि उसमें देखिए आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस. अब देखें कि आपके पास कुछ नहीं है, आप गरीब हैं, आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं बिल्कुल परेशान हूँ, वो बीमारी. तो शाह जी आपके पास दूसरी चॉइस कौन सी है? या आप अनहैप्पी हो जाएं या हैप्पी हो जाएं. अगर हैप्पी हो कि उस मुसीबत का मुकाबला करेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ उस पर ओवरकम कर जाएंगे. जो लोग कहते हैं कि यार मैं तो गरीब हूँ, मरा हुआ हूँ, बीमारी है, ये है, बेरोज़गारी है, तो मुझे ये इतने मशवरे दे रहा है बंदा कि जी खुश रहो. तो भाई आपके पास दूसरा चारा क्या है? Somebody called me some few days back. जैसे ही मैंने किसी को ये भेजा इस किताब के मुतालिक, तो एक वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, तो थोड़ी दिन बाद ही जैसे ही उसके पास ही मेरा मैसेज पहुंचा किताबों का कि ये रीडिंग्स पे अवेलेबल है, साथ ही मुझे उसका ना वॉइस मैसेज आ गया, साथ में 2-4 गालियाँ भी थीं कि मतलब ये क्या हुआ. मतलब ही वॉज सो अनहैप्पी कि उसको मजबूरन मुझे कहना पड़ा कि यार तुम मुझे ये मशवरा दे रहे हो वेलनेस का, हैप्पीनेस का, तो कैसे पॉसिबल है इस दुनिया में जहाँ पे हर तरफ बेरोज़गारी है, मैं बेरोज़गार बैठा हूँ, इतना पुराना बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और मेरी ये हालत इस मुल्क ने कर दी है. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उसको पूछा कि तेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ हुआ. फिर वापस आया उसी चीज़ पे, हाँ यार तू कहता तो सही है कि आपके पास ऑप्शन है क्या. वो लोग जो कहते हैं कि यार वही बात अनहैप्पीनेस कि मुसीबत में किस तरीके से रोशनी नजर. बिल्कुल ठीक है जी. शाह जी बड़ा आसान काम है, खुदा की कसम. इससे ये हैप्पीनेस है कि ऐसी इतनी सस्ती चीज़ है, इतनी दुनिया में जो सबसे सस्ती तरीन चीज़ें हैं ना जो आपको बगैर पैसों के मिलते हैं, वो ये हैप्पीनेस है. वाह. 1 सेकंड के लिए मैं आपको कहूँ ना कि दुनिया का जो मोस्ट अनहैप्पी इंडिविजुअल है उससे कहें यार आंखें बंद कर और ये विजुअलाइज कर, ये सोच
کہ تیری ماں کیسے ہنستی تھی, تیرا باپ کیسے ہنستا تھا, تیرے اگر بچے تھے تو وہ بچے کیسے جب چھوٹے تھے تو کیسے تھے. 1 سیکنڈ کے اندر شاید یہ 40 جو ہیں مسلس ہیں, یہ اس کو نہیں پتا, اس کو نہیں پتا کہ خالد جمشید جو ہے وہ اسے صرف اس ایسے مسل کو دیکھنا ہے کہ اس کا کرو جو ہے وہ اپ سائڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈاؤن سائڈ نہیں ہے. جب میں نے ایسے کیا تو اس نے کہا یار خالد جمشید تو خوش ہے یار, تو یہ ہارمونز ریلیز کرنا چھوڑ, واہ واہ واہ, بالکل ٹھیک, ریلیز کرے گا اور میرے ایٹیچیوڈ میں پازیٹیوٹی آ جائے گی. آنکھیں بند کریں, دنیا کے جو سب سے سستے ترین شدید دوائیاں, ہاسپٹل, ادھر ادھر کیا ہے, آپ کے اندر یہاں سے ایسے ایسے اور ایسے, اور آپ کا دماغ سینہ اس طریقے سے کھل جاتا ہے, آپ کے اندر سے فلو شروع ہو جائے گا. ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. ایک سوال اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر کچھ لوگوں کو نا عادت پڑ جاتی ہے ناخوش رہنے کی, یہ جو عادت ہے, اب وہ دیکھیں اس کا ایکسپریشن تو چہرے کے جو مسلز ہیں وہ ان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ ناخوش ہے. کچھ لوگوں کے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے, ان کی باتوں میں ایک غم ہوتا ہے, یعنی خوشی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے یہاں خوشی ہوتی ہے یا خوشی نہیں ہوتی, میں غم کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح باڈی لینگویج سے پتہ لگ جاتا ہے. یہ جو عادتاً ناخوش رہنے لگ پڑتے ہیں, کیا یہ بیمار ہوتے ہیں؟ سونجا لیوبرمسکی ایک بہت بڑی رائٹر ہے, آپ نے پڑھی ہوگی, جس کا ہیپینس پہ تقریباً 30 سال کا بڑی کتابیں بھی ہیں اس پہ. وہ کہتی ہے کہ 50% تو آپ ہیپینس کو لے کے پیدا ہوتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, 50% آپ کی جو ہے انوائرمنٹ آپ کو دیتا ہے. دیکھیں یہ ایک نیگیٹو جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, عادت بن جاتی ہے. ایک عادت کو بننے میں آپ کو تقریباً 16 دن لگتے ہیں. کوئی کام آپ 16 دن کریں گے. کئی آتے ہیں ایسے جن کو تقریباً 57 ڈیز لگتے ہیں, کئی آتے ہیں جن کو 3 سے 4 دن لگتے ہیں. لائک آپ نے سوٹا لگایا, وہ 3-4 دن آپ کو, جیسے کوئی آپ نے شیشہ لیا, 3-4 دن میں وہ آپ کا جو آپ کی پازیٹیو جو آتے ہیں وہ اگر تقریباً 16 دن آپ کریں گے تو وہ آپ کی ایک عادت بن جائے. آپ اندازہ کریں کہ میرا منہ اگر میں اس کو نیچے ہی رکھوں گا, اے کیے وہ کیے, وہ کیا اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ٹریفک میں کھڑے ہیں پھر آپ آواز آ رہے ہیں, اپنے گھر میں ہیں تو پھر آواز آ رہا ہے, کہیں پہ آپ آفس میں ہیں تو لڑائیاں کر رہے ہیں. یہ ایک آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. یہ برین جو ہے یہ نیگیٹو تھے تھاٹ پروسیس کو لے کے وہیں پہ جو ہے آپ کے ہارمونس کو, آپ کے مسلس کو, دیکھیں مسلس کی موومنٹ کیا ہے, مسلس کی موومنٹ یہ ہے کہ لائک اگر میں کہوں کہ اچھا یار یہ میرا یہاں پہ چیک بون ہائی ہے, میں کیا کروں, میں اس کو اس طریقے سے کروں گا. کیا کیا میں نے اسٹیمولیٹ کر کے اپنے وہ جو سیلز ہیں ان کو ہیٹ دے کے ان کو پروسیس میں لے آیا. یہ بھی آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے یہ بھی آپ کا 50% تو فیملی کی طرف سے آ گیا, جینس میں آ گیا. اور دیکھیں کہ نیوٹریشن کتنی بری چیز ہے. ایک تھاٹ جو ہے آپ کی پوری کی پوری نسل کو جو ہے یا برباد کر دیتا ہے یا سنوار دیتا ہے. اور ایز اے نیشن جب آپ لیتے ہیں تو پوری قوم کی سائیکی جو ہے وہ ایک دن ایک لمحہ بدل دیتا ہے. لیکن یہ کہ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. کیا ہوتا ہے ایز اے نیشن یا ایز انڈیویجول ہم اس نیگیٹو تھاٹ پروسیس میں جب جاتے ہیں تو وہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتا ہے. اور وہ عادت جو ہے پھر ہمارے چہرے پہ بھی آ جاتی ہے, ہمارے تلخ جو ہمارا لہجہ ہے اس میں بھی آ جائے گی, اور ہماری جو بھی ہم کام کریں گے, چاہے وہ ورک پلیس ویل بینگ ہے, چاہے اوور آل فیملی سے ریلیشنس ہیں, کہیں بھی ہے, ہم وہاں پہ آ کے تو پھر اڑ جائیں گے. اور پھر یہ کہ دیکھیں میں اس کو ہمیشہ آئی آلویز ٹیک اٹ لائک دس کہ شاہ جی اگر اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈانٹا, یا رات کو بیوی سے پھٹا کیا, بچے بیٹھے ہوئے, صبح بچے اسکول جائیں گے, تیار ہوں گے, اسکول جائیں گے, اور باپ کا منہ اس طرف ہے, ماں کا منہ اس طرف ہے, بچوں کو زبردستی وہ چیزیں رکھیں, اسکول بھیج دیا. اب ہوتا کیا ہے جی, معاشرے کس طریقے سے, معاشرے اس طریقے سے بنتے ہیں, بچوں نے دیکھا کاپی کیٹ بنے, صبح اسکول گئے, اس اپنے رویے کو, نیگیٹو رویے کو جو باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں پھر ویسے ہی کریں گے جیسے اس کے ماں نے یا باپ نے اس کے گھر میں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو نیگیٹو تھاٹ پروسیس ہے یہ آپ کی اس کریکٹر کا حصہ بن جاتا ہے. اس کریکٹر کا حصہ بنتا ہے کہ جو کہ آپ کی فیملی بناتا ہے, جو ایک معاشرہ بناتا ہے, جو ایک ملک بناتا ہے.
تو یہ چیزیں جب تک اور یہ بڑے آسان سے طریقے ہیں، لیکن دیکھیں اس کے لیے آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اس لیے لوگوں کو اپرچونٹیز دینے پڑتے ہیں. بالکل صحیح. لائک ایسے جب لوگوں کو آپ اجتماع کے طور پہ کسی چیز میں شامل کرتے ہیں، کسی بھی ایکٹیویٹی میں، تو ایک جب میلے کا سما ہوتا ہے شدید، تو وہ قوم کی سائیکی بناتا ہے. میں ایسے اس کو پالیٹکس، انٹرنیشنل پالیٹکس اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ ایک ہمارا کارگل کا ایشو ہوا، اس کارگل کے چھوٹے ایشو نے جو آج انڈیا کھڑا ہے، وہ انڈیا شاید اس کارگل کے ایشو کی وجہ سے کھڑا ہے. ہوا کیا کہ ایک نیا ریوائولزم انڈیا میں آ گیا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ان کو شکست دے دی. پورے چوکوں میں پورے بڑے بڑے جو ایکٹرز تھے وہ چوکوں میں آ کے اسٹیج پہ ناچتے تھے. اس کی وجہ تو کیا ہوا کہ یونیفیکیشن کا ایلیمنٹ آ گیا، گریٹ انڈیا. تو وہ ایک ایشو، ایک ایونٹ جو ہے پوری کی پوری معاشرے کو بنا دے. بالکل صحیح. میں ایسے ہی خالد بھائی سرچ کرتا رہتا ہوں، ڈھونڈتا رہتا ہوں، دنیا کا جو سب سے زیادہ خوش کنٹری ہے نا، جہاں کے لوگ سب سے نیشن جو ہے سب سے خوش، وہ فن لینڈ ہے. اور یہ اسکینڈینیوین بیلٹ جو ہے، یہ اوور آل پورے گلوب میں سب سے زیادہ خوش لوگ ہیں. میں ایک سوال آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، اس ہیپینس کو، نیشن کی ہیپینس کو کیسے میئر کیا جاتا ہے؟ شاہ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیپینس انڈیکس جو ہے، ہم شاید اس وقت جو ہے، شاید انڈیا جو ہے وہ 87 پہ ہے اور بنگلہ دیش شاید 107 پہ ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جینز کی جب میوٹیشن ہوتی، اب فن لینڈ ہے شاید وہ چند لاکھ کی پاپولیشن ہے، چند لاکھ کی جو پاپولیشن ہے اس کو مینج کرنا اور 24 کروڑ کو کرنا اور اس سسٹم میں کرنا جہاں پہ کہ ہر طرف کیوس ہے، ہر طرف ریسٹلیسنس ہے، ہر طرف جو ہے انہیپینس ہے. تو ہم نے وہ جو ہمارا ہیپینس کا انڈیکس ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے. اٹ از بیکمنگ آل دا مور ڈیفیکلٹ ود ایچ پاسنگ ڈے. ایز اے نیشن دیکھیں فن لینڈ والے ہیں یا اسکینڈینیوینس ہیں یا کینیڈا ہے یا، لیکن یہ کہ ہیپینس بھی ہے، انہیپینس بھی اپنی جگہ پہ ہے. ہم نے ایز اے نیشن کیا کرنا ہے، ایز اے نیشن پھر ہم تھوڑی ٹریک سے ہٹ جائیں گے کہ ایز اے نیشن جو ہے ہمیں ایک پرموٹ کرنا پڑے گا ایک کامن اسپرٹ. کامن دیکھیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم اسپورٹ سے بھی کرتے رہے، ہاکی سے بھی کیا، کرکٹ سے بھی کیا. ابھی ایک بندے نے میڈل جیتا، پوری قوم جو ہے اس میں خوش ہو گئی. تو قوم کو اگر خوش رکھنا ہے تو اس کی میوٹیشن کرنی، اس کی جینیٹک میوٹیشن کرنی. اور جینیٹک میوٹیشن کیا کرنی کہ اگر میں خوش ہوں تو میرے بچے خوش ہیں، میرے بچے خوش ہیں تو ان کے بچے خوش ہوں گے. وہ گیلٹن نے کہا تھا، کزن تھا ڈارون کا، اس نے کہا تھا گیو می سپر ہیومنز اینڈ آئی گیو یو سپر ہیومنز. واہ. ہوتا یہ ہے کہ وہ جینز کی بات کرتا ہے، جینیٹکس کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو شادیاں ہیں جس سے یہ اپارتھائڈ کا کانسیپٹ آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دو بندے ادھر سے جو جن کا بہت بڑا برین ہو، دو بندے کسی اور برادری کے جن کا برین بہت زیادہ ہو، ان کی کراس بریڈنگ کروا دو اور وہ سپر ہیومن پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کا جو آئی کیو لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم قوم کو اگر میوٹیشن کرنی تو ہمیں دیکھیں، میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2000 تک لاہور میں اتنے میلے ٹھیلے میوزیکل کنسرٹس ہوتے تھے. شادی آپ بھی یہیں پہ تھے، لیکن میں ایز اے جرنلسٹ میں جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی دن 365 دنوں میں شاید وہ 30 دن اس کے ہوتے تھے محرم کے اور 2 4 5 دن ایسے ہوں، باقی 350 دن 340 دن لاہور میں میلے ٹھیلے لگتے. بالکل صحیح بات. بسنت کا تہوار ہوتا تھا، لوگ جو ہے اس طریقے سے پاگلوں کی طرح جاتے. بالکل صحیح. ہم نے قوم کو ڈپرائیو کر دیا. کس سے کیا؟ ان کے سیلف ایکسپریشن سے کر. بالکل ٹھیک بات. اور جب تک یہ سیلف ایکسپریشن نہیں ہوگا کسی بھی حوالے سے، ہم گرو کر ہی نہیں سکتے، ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. ہم پھر یہ کہ رہ جائیں گے برادری کے چکر میں. وہیں تو ہیپینس کی جہاں تک بات ہے کمیونٹی بیسس پہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر سے ارائیوں کی شادی ہے تو سارے کے سارے ارائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بہت تھوڑی دوسری کمیونٹی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا جو انٹر فیتھ انٹر کمیونٹی جو کانسیپٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، میں آپ ایک انفارمیشن کیونکہ آپ نے شیئر کی تو میں اس کو اپ ٹو ڈیٹ کر دیتا ہوں. ہمارے جو بالکل تازہ اسٹیٹکس ہیں، ڈیٹا ہے ہیپینس انڈیکس کا
پاکستان کا 108واں نمبر ہے اور انڈیا کا 126واں نمبر ہے. انڈیا ہم سے نیچے ہے. ہاں انڈیا اور یہ ٹوٹل 143 کنٹریز میں سے تقریباً یہ ڈیٹا لیا گیا. یہ جو ہمارا ہیپینس انڈیکس ہے یہ وقت کے ساتھ یہ بھی کم ہوا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ جب یہ بہتر ہوگا تب ہمارے پاس فیسٹیولز, ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں جو ہم سے چھن گئیں. میں ایک آج کی جو ہماری گفتگو ہے ہیپینس کے حوالے سے اختتام پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کر کے پھر میں کلوزنگ دوں گا, کیونکہ ایک سیریز ہے. میں چاہوں گا کہ کوئی بھی آج سننے والا وہ اگر چیک کرنا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ تر ہیپی رہتا ہے یا نہیں, وہ کیسے چیک کرے؟ دیکھیں شاہ جی, سیدھا سا ٹوٹکا میں آپ کو بتانا, اگر آپ کے گھر والے آج کے دن آپ سے خوش ہیں تو آپ خوش ہیں. واہ, ٹھیک ہے, صبح سے ٹائم لے لیں, جب آپ اٹھیں آپ کی فیلنگ کیا تھی, اور رات کو سوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, جو آپ نے کیا کمایا اور کیا آپ نے گنوایا. آپ کمانے میں کیا ہے کہ لائک میں آپ سے ملا ہوں, لائک میرے بچے اسکول گئے اور بڑے خوش گئے. اس کا مطلب میری مارننگ جو ہے وہ میں اس میں کامیاب ہوں. میں آفس چلا گیا ہوں, جا کے میں لوگوں سے ملا ہوں, اپنا کام جو ٹائم پہ ختم کیا, اس کا مطلب ہے کہ میرا باس بھی میرے سے راضی ہے, تو میرا دن اچھا چلا گیا. جب میں گھر واپس آتا ہوں تو میری جو گھر والے ہیں میرے انتظار میں بیٹھیں, تو میں اس میں کامیاب ہوں. یہ زندگی کا میئر کرنے کا طریقے تو بہت ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اوور آل دیکھیں یہ انہیپینس بھی آنی, ہیپینس بھی آنی. ہیپینس جو ہے ایک مومنٹ ہے, ایک دس از جسٹ اے فلیٹنگ ایکسپیرئنس, کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے خوش ہوتے ہیں, ہمیشہ کے لیے جو ہے آپ نہ خوش ہوتے ہیں, نہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیپی جو ہے, ہیپینس جو ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کب خوش ہونا ہے اور میں نے کب آپ کے پاس آنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ لائک آپ ہیں, آپ نے کہا کہ صبح یار, لائک میں یہاں پہ جب آ رہا تھا تو کل میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کر لوں. کل میں ایک میری ماں جیسی خاتون ہے ان سے ملنے چلا گیا, ڈاکٹر عرفہ سعیدہ صاحبہ, تو ساتھ میں مسز بھی تھیں. تو 2 سال بعد ملاقات ہوئی. پچھلے دنوں کراچی میں تھیں, بڑی بیمار تھیں, تو پھر آئیں تو مجھے کہتی ہیں کہ آ جاؤ. چلا گیا. تو پھر وہ جب میں نے ان کی تصویر شیئر کی تو اس پہ جو کمنٹس آ رہے تھے تو آئی فیلٹ سو ایلیٹڈ, آئی فیلٹ سو ہیپی کہ یار دیکھو کہ لوگ اب بھی جو ہیں وہ کس طریقے سے, دیکھیں میرے متعلق یا آپ کے متعلق کوئی اچھا کمنٹ دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی بھی پازیٹیو سوچ کے ساتھ, میری سوچ کے ساتھ مل کے بات کریں. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا انڈیکس کہاں پہ آج کے دن میں, کیونکہ یہ چینج ہوتی رہتی ہے, لائک ہو سکتا ہے کہ صبح میں اٹھوں تو میرا بجلی کا بل آیا ہو, صبح اسکول میں بیٹے کی وہ فیس کا آیا ہو, یا کوئی ایسا گاڑی خراب ہو گئی ہو تو میں کہوں یار کی منوس سن چڑھے گا, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, آپ نے اوور آل دیکھنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں آپ 8 گھنٹے سو گئے, 3 گھنٹے آپ کہیں پہ واش روم ادھر ادھر مصروف ہو گئے, باقی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان 13 گھنٹوں میں آپ کتنے خوش رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بڑا آسان سا فارمولہ ہے. اگر آپ کے بچے خوش ہیں, آپ کی بیوی خوش ہے, آپ کے گھر والے خوش ہیں, تو آپ خوش ہیں. بہت اچھا جی. میں اگر میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں, آخری بات اس کو مائنڈ کریں کہ یو آلویز ویئر 2 ہیٹس. واہ, ہر بندہ جو ہے, لائک میں خالد جمشید اپنی فیملی کے لیے کچھ اور ہوں, باہر نکلوں گا تو اور ہے, تب میں اپنا ہیٹ ادھر اتار دوں گا, جب باہر نکلوں گا تو دوسرا ہیٹ پہن لوں گا. تو آئی آلویز کال اٹ لائک ویئرنگ 2 ہیٹس. بالکل صحیح. تو ہمیں اگر وہ خوش ہے اور وہ ہیٹ کے ساتھ بھی اور وہ ہیٹ کے ساتھ بھی یہی خوشی, تو میں خوش. خالد بھائی بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی. حضور والا, آپ جب گھر جائیں آج تو لازم نہیں ہے کہ پھل لے کے جائیں, مٹھائی لے کے جائیں تو گھر خوشی جائے گی. آپ مسکراتا چہرہ لے کے جائیں, گھر والے خوش ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ.